الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم استاد اور ہم نشینان بزم، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور انتہائی فرحت و انبساط کا موقع ہے کہ آج ہم سب انجمن الاصلاح کے تحت منعقد کیے جانے والے سالانہ انعامی مسابقات کی دوسری نشست برائے خطابت میں شرکت کی سعادت مندی حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا انجمن الاصلاح آپ تمام حضرات کا گیسوئے شب کی تاریکیوں میں جگنوؤں کی نور ریز جگمگاہٹوں کے ساتھ خیر مقدم کرتی ہے۔ بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہم ہر اہل دل کا احترام کرتے ہیں۔ حضرات، یہ سالانہ مسابقہ کئی خصوصیات و امتیازات رکھتا ہے۔ فن تقریر و خطابت میں مشاقی، زبان و بیان کی اصلاح و آراستگی اور علمی و تحقیقی ترقی اس مسابقے کی غرض و غایت ہوا کرتی ہے۔ اس بزم میں ہر مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں۔ آج حسب معیار ہماری محنت و ریاضت، ہماری مشق و تمرین کو سند پذیرائی ملے گی کہ ہم میں سے کون کس معیار کا ہے اور کسے اس فن میں امتیاز حاصل ہے۔ اس سے ہم رفقائے انجمن میں فنی خوبیوں اور خامیوں کے احساس و ادراک کا شعور بیدار ہوگا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ پروگرام ہمارے لیے سنگ میل اور مشعل راہ ثابت ہوگا۔ رفیقان انجمن، اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے اس جلسے کا اصل پروگرام کا رخ کرتے ہیں، جس کا نقش اول تلاوت کلام خداوندی ہے، جو ایک طرف حصول خیر و برکت کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف نصیحت آموزی اور عبرت پذیری کا سامان بھی، جس کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، ہم دار و رسن کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو منبع خیر و برکات ہے، جو شب دیجور میں مسافران دنیا کے لیے قندیل فیروزہ اور متلاشیان حق کے لیے مینار نور ہے۔ تو لیجئے تلاوت کلام اللہ کے لیے ہم برادر مستقیم معین الدین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز سے حسن آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم ہم نشینان بزم ہم تمام طلبہ قابل مبارکباد ہیں کہ آج ہمارے درمیان فریضہ حکم انجام دینے کے لیے ہمارے مشفق و مہرباں اساتذہ مولانا امجد حسین صاحب ندوی، مولانا مستقیم احمد صاحب ندوی اور مولانا سلمان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو یاد ہے مجھ کو، وہ آئے بزم میں اتنا تو یاد ہے مجھ کو، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ حضرات، ذات خداوندی کے بعد اگر کوئی ذات قابل مدح و ستائش ہے تو وہ ذات ہے سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خدا سے حکم اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد۔ تو لیجئے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے اور گلہائے محبت نچھاور کرنے کے لیے میں برادرم اشفاق احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہو میں تر نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ہے کیا پایا ہے کیا کھویا۔ مسلمان رات دن سرگرم ہے
محلوں کی خواہش میں مسلمان رات دن سرگرم ہے، محلوں کی خواہش میں کسے سرکار دو عالم کا اب گھر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے۔ مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب مخمل کے گدوں پر، مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب مخمل کے گدوں پر، کس رسول اللہ کا اب کس کو بستر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے۔ مسلمانوں کی کثرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے، مسلمانوں کی کثرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے، مجھے جب تین ہے کیا کھویا، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ السلام علیکم۔ ہم نشینان بزم، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کی اہمیت و افادیت دوبالا ہو گئی ہے کہ میر کارواں اور صدر جلسہ ہمارے مصلح و مربی مشفق و کرم فرما استاد محترم مولانا ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ ہم صدر محترم کا بصد خلوص و احترام خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلسلے خطابت کا آغاز کریں۔ آج کی اس بزم میں طبقہ سفلی کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا شہر آفاق شعر ہے۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات، مدارس اسلامیہ حفاظت دین، فروغ دین اور اشاعت دین کے قلعے اور آدم گری و مردم سازی کے مراکز ہیں، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی اور شریعت کے بے لوث خدام تیار ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہنگاموں سے بے خبر، سرد و گرم حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے موج بلاخیز کے تیز و تند تھپیڑوں سے نبرد آزما ہو کر امت محمدیہ کی حق کی جانب رہنمائی کرتے ہیں اور صالح معاشرے کی تشکیل، انسانیت کی تعمیر اور تحفظ دین کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ اور تاریخ بھی شاہد ہے کہ جب کبھی اسلام کے خلاف کوئی طوفان اٹھا تو انہی مدارس و دینی جامعات کے فارغین و فضلاء نے ہی اس باد سموم اور باد سرسر کا مقابلہ کیا اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اب میں بلا کسی تاخیر سلسلہ تقاریر برائے سفلی کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں۔ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ طبقہ سفلی کے پہلے مساہم فرحان اللہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ جملہ مساہمین اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ ہر مساہم کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ پہلی گھنٹی 2.5 منٹ پر اور دوسری گھنٹی 3 منٹ پر بجائی جائے گی۔
دوسری گھنٹی بجتے ہی مساہم یہ اپنا اخلاقی فریضہ سمجھے کہ وہ ڈائس کو چھوڑ دے تاکہ اس کے نمبرات متاثر نہ ہوں۔ الحمد للہ خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم اما بعد۔ صدر محترم، حضرات حکم صاحبان اور میرے عزیز دوستو، آج کے اس تقابلی پروگرام میں میرا موضوع خطابت ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ رفیقان بزم، موجودہ دور میں ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی جو حالت و کیفیت ہے وہ ہم سب پر آیا ہے۔ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ مسلمان اسلام اور اسلامی شعار کے خلاف دن بدن دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ چہار جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دن بدن مدارس و مکاتب اور اسلامی کالجوں کے شبیہ کو داغدار اور بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور مدارس کے طلبہ پر شدت پسندوں کی جانب سے یلغار کی جا رہی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے وجود کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کی ان بنیادوں کو ڈھا دیا جائے جن میں مسلمانوں کے رہنما اور رہبر علماء تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف ملک ہندوستانی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی رب کی زمین پر طوفان برپا کیا گیا، جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان برپا کیا گیا، مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا، اسلامی قلعوں کو منہدم کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، تو جس گروہ نے، جس جماعت نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہ در حقیقت مدارس اسلامیہ سے اٹھنے والی جماعت تھی، جس کا آخری سرا صفحہ نبوی سے جا ملتا ہے، جس نے ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کیا، ظلم و ستم کا بے باکی سے سامنا کیا، اخوت و بھائی چارگی کو عام کیا، جبر و تشدد کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کا سما عیاں کیا، جس کی چمک دھمک آج مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک نظر آتی ہے۔ میرے محترم دوستو، انہی مدارس کے طلبہ و فضلاء نے برطانوی سامراج کے ظلم و استبداد اور غلامی و محکومی سے نجات دلانے اور ابنائے وطن کو عروس حریت سے ہمکنار کرنے کے لیے باطل طاقتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، جنہوں نے سینوں میں حوصلے میں بلندی پیدا کی، جس کے نتیجے میں طوفان تند و تیز اور موجیں تند جولاں اٹھی کہ نہنگوں کے نشے من تہو بالا ہو کر رہ گئے، اور شاعر مشرق یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ فیض خان آئے، ارسل حسام تیار رہے۔ حامداً ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صدر علی وقار، حضرات حکم اور معزز سامعین، موضوع خطابت ہے علامہ اقبال کا یہ شہرہ آفاق شعر، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ صدر علی وقار، دریا سے مراد میری وہ مدارس اسلامیہ اور دینی درسگاہیں ہیں جہاں انسانیت کی تعمیر نو کی جاتی ہے۔
جہاں انسانیت سازی اور مردم سازی کا عمل ہوتا ہے، اور موج تند جولاں سے مراد ان کے عزائم و حوصلوں سے لبریز ان کے مقاصد ہیں کہ جن کے سامنے باطل کی تخریب کاری گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اور ان تخریب ساز طاقتوں کے نشیمن تہو بالا ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، مدارس اسلامیہ وہ جگہ ہیں جس کا سلسلہ صفحہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ مدارس وہ جگہ ہیں جس نے دنیا کو تہذیب عطا کی، ثقافت سے روشناس کیا، جس نے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ممالک میں روتی بلکتی سسکتی ہوئی انسانیت کو ایک نئی زندگی بخشی، جس نے اخلاق عطا کیے، جس نے تمدن سے روشناس کیا، جس نے صرف ہندوستان کے ممالک ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر ممالک کو ایک نئی راہ دی۔ مدارس اسلامیہ وہ جگہ ہیں جس کا سلسلہ اس نظام سے جا کر ملتا ہے جس نے دنیا اور دنیا کی قوموں کو تہذیب عطا کی، جس نے سائنس سے واقفیت بخشی۔ اسی دریا کی موجوں نے ابن خلدون، ابن سینا پیدا کیے، ابن رشد، ابن فارابی، شاطبی پیدا کیے، شاہ ولی اللہ اور مجدد الفسانی جیسے مفکر پیدا کیے۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانہ تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو۔ صدر علی وقار، آج ساری دنیا انسانی اقدار کو بھلا کر وحشیانہ زندگی اور ظالمانہ تہذیب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مادیت پرستی کے اس بحران میں مذہب کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ مادیت پرستی نے اس دنیا کو انتہائی بحران میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دنیا ایک ایسے دلدل میں پھنس چکی ہے جس سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے۔ ایسے وقت میں دنیا انہی دریا کی موجوں کی طرف آس کی امید لگائے بیٹھی ہے کہ شاید اسی دریا سے کوئی موج تند جولاں اٹھے اور وہ پورے عالم کو اس بحران سے نکال کر باطل طاقتوں کو نیست و نابود کر دے اور اسلامی تہذیب و تمدن سے پوری دنیا کو منور کر دے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ساری انسانیت کسی ایسے ناخدا کی راہ دیکھ رہی ہے جو اس طوفانی کشتی کو بحر بے کراں تک لے جائے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ عزیز ساتھیوں، موجودہ وقت کے حالات ہمیں اس جانب توجہ مرکوز کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے اوصاف سے متصف ہوں اور اسلام اور مسلمانوں کے پیغام کو ہر اس شخص تک پہنچائیں جو زندہ ہو یا زندہ ہو۔ صدر علی وقار، میں اب آخر اس شعر کے ساتھ الوداع لیتا ہوں کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ وآخر ارسل حسام آئے، ریحان بیگ تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور سامعین بزم، قسمت کی قلع بازیوں اور گردش ایام کی ستم رانیوں نے مسلمان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ کل حاکم تھے آج محکوم ہیں، وہ کل منصف تھے آج انصاف کی بھیک مانگنے والے۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے کہ نشان راہ دکھاتے تھے ستاروں کو، اور آج اقبال ہی کے شعر میں ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ کل معزز تھے اور آج ذلیل، کل علوم و معارف کے بادشاہ تھے اور آج مغرب کے علمی دسترخوان کے فقیر و گداگر۔ وہ آج تنزلی کی تصویر ہیں، پزمردگی کی تعبیر ہیں۔ ان کی حالت وہ ہے جس کی تصویر اقبال نے یوں کھینچی تھی: خوشی روتی ہے جس کو میں وہ محروم مسرت ہوں۔ کردار و عمل کا وہ کون سا میدان ہے جہاں یہ قوم پٹ نہ رہی ہو؟ کارزار حیات کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں اس قوم کی حالت تسلی بخش ہو؟
خواندگی کا انڈیکس دیکھیے تو پستی کی انتہا میں یہی قوم نظر آتی ہے۔ فقر و گداگری میں اس کا ثانی کوئی نہیں۔ معاشرت کے پختہ اور مستحکم قوانین کے حامل ہونے کے باوجود ان کے معاشرے کا شیرازہ کبھی طلاق تو کبھی اندرونی فساد کے باعث منتشر ہو رہا ہے۔ ان کے جوان جنہیں اقبال نے شاہین کا لقب دیا تھا، یورپین کلچر کے اسیر اور دنائیت و پستی کی نظیر ہیں۔ کن کن امراض پر اشک باری کی جائے، کیسے کیسے زخموں کو ہویدا کیا جائے، کب تک جرم ضعیفی کا رونا رویا جائے۔ سامعین کرام، حالات ایسے سخت ہیں کہ امید کے چراغ دم بدم بجھتے چلے جاتے ہیں، مگر علامہ اقبال کا یہ شعر، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا، جھکتے اور دم توڑتے حوصلوں کو صدا لگاتا ہے اور مایوس ہو چکے لوگوں کو پکارتا ہے کہ اے امت اسلامیہ کے فرزندوں، مانا حالات سخت ہیں، تاریکی کا غلبہ ہے، چراغ طوفانی ہواؤں کی زد میں ہے، فضا تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے جو قیامت تک قائم و دائم رہے گی کہ تم آخری امت ہو، خدا کا آخری پیغام اور انسانیت کے لیے انعام ہو، تم شہداء علی الناس ہو، تمہارے ہی ذریعے لوگوں کے خلاف حجت تمام ہوگی، حقیقی سعادت و نورانیت عام ہوگی۔ مایوسی کے سخت سے سخت جھونکوں میں بھی یہ نہ بھولنا کہ انسانیت کی کھیتی تمہارے دریا سے پانی لیے بغیر پھل پھول نہیں سکتی، تمہارے اندر سے اٹھنے والی موجیں ہی تعمیر عالم کا فریضہ انجام دے سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ریحان بیگ آئے، محمد احمد تیار۔ حامدا ومصليا أما بعد، قال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ جناب صدر، حضرات حکم اور سامعین بزم، آج کی اس سالانہ انعامی بزم خطابت میں موضوع سخن ہے، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مدارس اسلامیہ ملک و ملت کی آبرو اور ان کے دل کی دھڑکن ہیں۔ مدارس وہ جن کا آخری سرا صفحہ نبوی کی عظیم درسگاہ سے ملتا ہے۔ مدارس وہ جہاں اثار و قربانی اور احترام انسانیت کا درس پڑھایا جاتا ہے۔ مدارس وہ جو ایسے شفا خانے کے مانند ہے جہاں سے حیات ابدی کا تحفہ ملتا ہے، حیات اخروی کی نعمت بے بہا ملتی ہے۔ مدارس ایسی جگہ ہے جہاں سے اخلاص و للہیت، زہد و تقوی، استقامت و پامردی کے سبق سکھائے جاتے ہیں۔ مدارس وہ جہاں انسانی خداؤں کے خلاف بولنے والی زبانیں، لکھنے والے قلم اور لڑنے والے جسم تیار کیے جاتے ہیں۔ ذرا اس حقیقت کو تاریخی کتب میں تلاش کیجئے اور پوچھئے، جابر انگریزوں کے خلاف پہلا فتویٰ کس نے صادر کیا؟ کس کی شعلہ بار تقریر نے مجاہدین کے اندر ایک نئی روح پھونک دی؟ کن لوگوں نے ملک کی آزادی کے خاطر سب سے زیادہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا؟ حضرات، اس ملک کے جس چپے کو دیکھیں گے، جس اینٹ کو اٹھائیں گے، وہاں سے یہ آواز آئے گی کہ ملک کی آزادی کا بنیادی تصور مدارس نے پیش کیا۔ یہاں کے بوریہ نشی علماؤں نے انگریزی تسلط کے خاتمے کی قیادت کی، اور یہاں کے ساختہ پرداختہ جیالوں نے اپنے عزم و حوصلے اور اپنے گرم آنسوؤں کی نمی سے اس کو تکمیل تک پہنچایا، اور فراق کی زبان میں یہ نغمہ گنگنایا: لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی، مجھے بقا کی ضرورت نہیں کہ فانی ہوں، میری فنا سے ہے پیدا دوام آزادی۔ لیکن حضرات، اس تاریخ ساز کردار کے باوجود مدارس کو آج قومی سالمیت کے لیے خطرہ تصور کیا جا رہا ہے۔ یہاں پڑھنے والے طلباء کو دہشت گرد اور امن مخالف سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی بنیادوں کو ڈھا دیا جائے جہاں ان کے رہبر علماء تیار ہوتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یاد رکھو
تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان برپا کیا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا، اسلامی قنوں کو منہدم کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی۔ میں انہی باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد احمد آئے، اشرف انصاری تیار ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ عالی وقار صدر محترم، گرامی منزلت حکم صاحبان اور عزیز رفقاء بزم، موضوع خطابت ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے منجس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات گرامی، ملک و ملت اور تہذیب و تمدن کے عروج و ارتقاء میں صالح علم و عقائد مشعل راہ اور سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحت مند اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اتحاد و اتفاق کی پربہار فضائیں انہی عناصر کی رہین منت اور انہی جوہر بے بہا کی ممنون کرم ہوتی ہیں۔ علم و عقائد کی صالحیت ہی معاشرے میں وہ دمخم، وہ عزم و حوصلہ اور جوش عمل پیدا کرتی ہے جو زندگی کو مقصد حیات کی ان شاہراہوں پر گامزن کرتا ہے جہاں کامیابی و کامرانی اس کی منتظر اور بہار نو اس کے استقبال کو تیار رہتی ہے اور وہ لالہ و گل سے اپنے دامن مراد پر کرتا ہے۔ حضرات، ہندوستان میں اسلام بڑی حد تک اپنی علمی، اعتقادی اور اخلاقی خصوصیات کے ساتھ داخل ہوا، اور جیسے جیسے اہل اسلام کے قدم جمتے گئے انہوں نے اس ملک کو اپنی علمی، اعتقادی اور اخلاقی فیوز سے آراستہ کرنے کی کوششیں کی اور اس ملک کے عروج و ارتقاء، تعمیر و تزئین، اتحاد و اتفاق اور اخوت و مساوات پہ اپنی صلاحیتیں صرف کرنا شروع کی۔ علماء اور دانشوران اسلام نے ہر جگہ علمی مدارس و مراکز قائم کیے اور اس ملک کے گوشے گوشے میں علم و اخلاق کی نکھت و ضیاء پھیلنے لگی اور پورے ملک میں علمی اور تہذیبی اور اخلاقی اور روحانی قدروں کی اساس قائم کی اور باشندگان ہند کو غیرت و حمیت، عزت نفس، اولو العزم و عالی ہمتی، خود شناسی و خود آگاہی، تحفظ حقوق، آزادی رائے و آزادی افکار کے ایسے درس دیے جس نے ہندوستانی معاشرے کے قلب و ضمیر کو مہمیز کیا اور لوگوں میں وہ بیداری اور امنگ پیدا ہوئی جو روشن مستقبل، بامراد زندگی اور خوشحالی و خوشبختی کے راہوں میں سعی جہد کے دروازے وا کر دیے۔ 19ویں صدی کے ابتدائی عہد میں ہی افرنگیوں کے غاصبانہ تسلط اور جابرانہ اقتدار کے خلاف مدرسہ شاہ ولی اللہ نے جو سور پھونکا تھا اس کی تائید میں ہندوستانی معاشرے کی متحدہ صف آرائی شروع ہو گئی اور انگریزی تسلط و اقتدار کے خلاف ہندوستانی غیرت و حمیت کا مشترکہ علم بلند ہو گیا۔ علماء کرام اور مدارس اسلامیہ کے ساختہ پرداختہ افراد و اشخاص نے اس سرفروشانہ قیادت کی ذمہ داری سنبھالی اور ہندوستان کو انگریزی سامراج کے استحصال سے آزادی اور گلوئے خلاصی دلانے کے لیے سر دھڑ اور مال و متاع کی ایسی بازی لگا دی کہ ہزارہ علماء کرام نے دار و رسن کو لبیک اور شمشیر و ثنا کو خوش آمدید کہا۔ مفکر اسلام علامہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی علیہ الرحمہ مدارس اسلامیہ کے اوصاف اور حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر اور پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ اس سیاق میں علامہ اقبال کے شعر کی معرفت اور معنویت پر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا اور ازر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے منجس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ وآخر دعوانا اشرف انصاری آئے، شیخ عبداللہ تیار ہیں۔ اشرف انصاری کے عدم موجودگی میں شیخ عبداللہ آئے، محمد حذیفہ تیار ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد۔ جناب صدر جلسہ، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس مبارک بزم میں میرا موضوع خطابت ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے منجس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات سامعین، علامہ اقبال نے اپنی نظم میں مغربی تہذیب
اور یورپ کے پیدا کردہ تمدن کا حکیمانہ جائزہ لینے کے بعد اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ وہ یورپ جس نے اپنے علم و فن اور سائنس و ٹیکنالوجی سے دنیا کو زیر کر لیا، اور جس نے اسلامی مشرق کو اپنی سازشوں کا شکار بلکہ اپنا آلہ کار بنا لیا، اور جس نے اس کے افراد کو ہی نہیں ان کے افکار و خیالات تک کو غلام بنا لیا، اب وہ زندگی کے صحرا میں حیران و ہلکان نظر آنے لگا ہے، اور اب وہ زوال و فنا کے راستے پر چل پڑا ہے۔ اور اقبال کا یہ خیال ان کے ایمان و یقین کے درجے پر تھا کہ مغربی تہذیب اپنا رول ادا کر چکی، اس کا وقت پورا اور اس کا ترکش خالی ہو چکا، وہ اب بڑھاپے کی منزل میں ہے، وہ اس پکے ہوئے پھل کی طرح ہے جو ٹوٹ کر گرنے والا ہے، خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ۔ معزز سامعین، علامہ اقبال پر امید تھے کہ مغرب اپنی بنیاد سے ہی مٹنے والا ہے اور اس کی بنیادوں پر ایک نئی دنیا کی تعمیر ہونے والی ہے، اور اسی امید نے ان کے کلام میں ایسا جوش، ایسا ولولہ، ایسا سوز و گداز پیدا کر دیا تھا جس میں یاس و قنوطیت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بلا شبہ علامہ اقبال یاس و قنوت کے شاعر نہیں بلکہ امید اور آس، یقین و ایمان کے پیغامبر تھے، اور اقبال کو یقین تھا کہ اس نئی تعمیر کا معمار اسلامی مشرق ہی ہوگا، اور اس اسلامی مشرق کے بحر منجمد سے وہ تیز دھارا اٹھے گا جو مغرب کے فساد و استبداد کے سفینے ڈبو دے گا، اور ان مغربی نہنگوں کے نشے من کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ یہی تو پرآس ہو کر اقبال نے کہا تھا، اسی دریا سے اٹھتی ہیں وہ موجیں تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہیں وہ موجیں تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات سامعین، علامہ اقبال مایوس کن مشاہدات اور تجربات کے باوجود ملت اسلامیہ کی نشأت ثانیہ سے کبھی نا امید نہیں ہوئے، بلکہ اس کی صلاحیتوں اور اہلیتوں کے پیش نظر یہی کہتے رہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد محمد حذیفہ ہیں، محمد عاصم تیار ہیں۔ وبہ نستعین، اما بعد۔ صدر گرامی قدر عالی وقار حضرات حکم، مشفق و کرم فرما اساتذہ اکرام اور عزیزان محفل، آج کی اس بزم سعید میں میری خطابت کا عنوان حکیم مشرق علامہ اقبال کا یہ بصیرت افروز شعر ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولا بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات، شاعر کا تاریخی مطالعہ اس بات کا بخوبی احاطہ کر رہا ہے کہ اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف عہد میں جب بھی باطل طاقتوں کا زور اور ان کی منصوبہ بندیاں اہل اسلام کو تباہ اور مغلوب کرنے کے در پہ ہوئیں تو علم و معرفت اور ایمان و یقین کی قوت سے لبریز مدارس اسلامیہ کا دریا علم و معرفت ایسا تلاطم میں آیا کہ اس نے باطل طاقتوں کے تمام خس و خاشاک کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا۔ مدارس اسلامیہ آب بقا کا وہ متلاطم دریا ہے جہاں دجل و فریب کی کشتی اور دہریت و لادینیت کا سفینہ چند تھپیڑے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مدارس اسلامیہ علوم نبوت کی وہ ابدی وراثت اور دائمی رصدگاہ ہے جہاں سے کاروان انسانیت کو علم و معرفت، فکر و بصیرت، نور ہدایت اور تجلی سعادت فراہم کی جاتی ہے، اور یہاں سے اس کو وہ طاقت و توانائی، اولو العزمی اور دم خم عطا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں اپنی کامیاب راہوں اور منزل کا تعین بخوبی کر لیتا ہے، اور راستے میں حائل ہونے والے ہر کوہ گراں سے بآسانی نبرد آزما ہوتا ہے۔ یہ صالح اور مستحکم علم و عقیدے کی وہ خصوصیات ہیں جو مدارس اسلامیہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ ان کے حاملین کے پاس حقائق حیات و کائنات کی ایسی مشعل ہوتی ہے جو انہیں کبھی کسی مغالطے یا فریب میں پڑنے نہیں دے سکتی۔ یہ وہ مشعل ہے جو ہر قسم کے طوفانوں اور آندھیوں میں
پورے آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنی بکھیرتی رہتی ہے۔ حضرات گرامی، شریعت اسلامیہ میں علم کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت اور حصول علم کی ترغیب و تاکید نے علماء اسلام کو ہر جگہ علمی و دینی مدارس و مراکز کے قیام کو فریضہ منصبی کی حیثیت عطا کر دی، اور انہوں نے دمشق و بغداد، کوفہ و بصرہ اور قاہرہ و اسکندریہ سے لے کر یورپ کے قرطبہ و غرناطہ اور اشبیلیہ و طلحہ تک میں ایسے عظیم الشان مدارس و مراکز قائم کر دیے کہ حصول علم کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے خلق خدا ٹوٹ پڑے، اور تاریخ یورپ نے مسلمانوں کو استاد اول کے خطاب سے نوازا۔ اسلامی علوم و فنون اور تہذیب و اخلاق نے ہندوستان کی بھی فرسودہ اور قدیم تہذیب کو نئے رنگ و آہنگ عطا کیے، اور باشندگان ہند کو غیرت و حمیت، عزت نفس، خود شناسی و خودآگہی، تحفظ حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کے وہ درس دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد عاصم تشریف لائیں اور محمد فرحان سیاد۔ حامد ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم۔ عالی وقار صدر محترم، قابل قدر حضرات اساتذہ کرام اور سامعین محفل، آج کی اس بزم میں موضوع خطابت ہے علامہ اقبال کا یہ شعر، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ مدارس اسلامیہ کے نام سے سرزمین ہند بلکہ پوری دنیا میں جو ادارے آج قائم ہیں وہ علوم اسلامیہ اور دینی تعلیم و تربیت کا مرکز ہونے کی حیثیت سے صفحہ نبوی کی یادگار ہیں، وہ اپنا تعلق اسی سے رکھتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ دینی تعلیم و تربیت کی مرکز اور انسانیت کی آماج گاہ ہیں۔ ہندوستان میں موجودہ عظیم اسلامی درسگاہیں اور اسلامی ادارے اس کی شاہد عدل ہیں کہ مدارس جنہیں ہم دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، دارالعلوم مظاہر علوم کے نام سے جانتے ہیں، محض کتابیں پڑھانے والے اور مدرس و امام بنا کر فارغ کر دینے والے مدارس ہی نہیں، بلکہ ہندوستان کے بدلتے ہوئے حالات میں اسلامی حکمت عملی کا شاندار اور تاریخ ساز مظہر اور تعمیر انسانیت کا مخزن و منبع ہیں۔ یہ حقیقتاً مسلمانوں کی ٹھوس اور طاقتور تحریکیں، درسگاہیں اور ادارے ہیں جنہوں نے نہایت سنگین حالات میں بھی امت مسلمہ اور عوام الناس کی دینی و ملی قیادت کا فریضہ انجام دے کر انسانیت کی رہنمائی کی۔ حضرات گرامی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مدرسے کا مقام اور منصب کیا ہے۔ مدرسہ وہ کارگاہ ہے جہاں آدمگری و مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، جہاں مدرسہ عالم اسلامی کا بجلی گھر اور پاور ہاؤس ہے، جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے، جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ مدرسے کا تعلق کسی تقویم، کسی تمدن، کسی تہذیب، کسی کلچر، کسی زبان و عہد سے نہیں کہ اس کی قدامت کا شبہ اور اس کے زوال کا اندیشہ ہو۔ اس کا تعلق تو اس انسانیت سے ہے جو ہر دم جواں ہے، اس کا تعلق اس زندگی سے ہے جو ہر وقت رواں دواں ہے۔ آج حالات کا مدارس اسلامیہ کے فرزندوں سے مطالبہ ہے کہ وہ اس عالمگیر طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لے اور مدارس اسلامیہ کی اس قدیم اور زرعی دور کی یاد اپنے قول و عمل سے پھر تازہ کر دے جس نے پورے ہندوستان کے طول و عرض میں ایک نئی روح پھونک دی تھی، اور اس کو وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محمد فرحان تشریف لائیں، سعید الرحمان تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور عزیزان بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے علامہ اقبال کا یہ لافانی کلام، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات، آج جب کہ پوری دنیا بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی جو حالت و کیفیت ہے وہ ہم سب پر آیا ہے، ہر طرف سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی ماؤں، بہنوں، بیویوں کی عزت و عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ آئے دن اسلامک ایجوکیشنل ہبس پر طرح طرح کے الزامات تھوپے جا رہے ہیں، ٹرینوں میں ٹریول کرنے والے مدارس اسلامیہ کے طلبہ پر شدت پسندوں کی جانب سے وائلنس کی جا رہی ہے، تو کبھی گورکشا کے نام پر بے قصور مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ڈسٹرائے کر دیا جائے، مسلمانوں کی بنیادوں کو ڈیمولش کیا جائے، جس میں مسلمانوں کے اسکالر، گائیڈز، پریچرز تیار ہوتے ہیں۔ یہ صرف ملک ہندوستان کا ایشوز نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ لیکن میرے دوستو، تاریخ شاہد ہے، جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان برپا کیا گیا، مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، اسلامی قلعوں کو منہدم کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، تو جس جماعت نے، جس گروہ نے ان ٹریبولیشنز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، وہ در حقیقت مدارس اسلامیہ سے اٹھنے والی جماعت تھی، جس کا آخری سرا صفحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے منظر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات، موجودہ دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو لوگ بھی زہر افشانیاں کر رہے ہیں، اسلام کی مقدس عمارتوں کو مسمار کرنے کا ناپاک خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی سوچ و فکر کو درست کر لیں، اس لیے کہ آج بھی وہ خدا زندہ ہے، اس کی طاقت تمام طاقتی طاقتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے اس دور میں بھی، اس وقت میں بھی، اس حالت میں بھی، اس پوزیشن میں بھی اسلام، اہل اسلام اور اسلامی قلعوں کی حفاظت جیسے ماضی میں ہوئی تھی ویسے اب بھی ہوگی اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد سعید الرحمن تشریف لائیں، کوثر عالم تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم الی آخر الآیہ۔ اسلام ہے خطرے میں، دنیا کو یہ دھوکہ ہے، اسلام ہے خطرے میں، دنیا کو یہ دھوکہ ہے، اسلام تو خطروں کی آغوش میں پلتا ہے، باطل کی ہوا پا کر بڑھ جاتی ہے لو اس کی، باطل کی ہوا پا کر بڑھ جاتی ہے لو اس کی، یہ ایسا دیا ہے جو طوفان میں بھی جلتا ہے۔ صدر جی وقار اور حکم صاحبان اور معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے علامہ اقبال کا لافانی شعر، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تو ہو بالا۔ حضرات، آج ہمارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی جو حالت و کیفیت ہے وہ ہم سب پر روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جہاں جانب سے مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ دن بدن مدارس اسلامیہ کے طلباء پر طرح طرح کی الزامات تھوپے جا رہے ہیں۔ ٹرینوں میں سفر کرنے والے مدارس اسلامیہ کے طلباء پر شدت پسندوں کی جانب سے یلغار کی جا رہی ہے۔
تو کہیں گائے ہتیا کے نام پر بے قصور مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کی عمارتوں کو شہید کر دیا جائے۔ اس میں مسلمانوں کے رہنما علماء تیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ بات ملک ہندوستان ہی کی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ لیکن میرے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب رب کی زمین پر کفر کا طوفان برپا کیا گیا، مسلمانوں کو کفر ملت وحدہ کا سامان بنایا گیا اور مسلمانوں کو ظلم ستم کی چکیوں میں پیسا گیا، تو جس جماعت نے ڈٹ کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا تو در حقیقت مدارس اسلامیہ سے اٹھنے والی جماعت تھی۔ اس کا آخری اثرات صحف نبوی سے جا ملتا ہے، جنہوں نے سینے میں حوصلے میں بلندیاں پیدا کی۔ اس کے نتیجے میں طوفان تند تیز اور موجیں تند جولا اٹھی، یہ نہنگوں کے نشے من تو بالا ہو کر رہ گئے۔ لیکن میرے دوستو، آج جو بھی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف زیر افشائیاں کر رہے ہیں، اسلام کی مقدس عمارتوں کو مسمار کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، میں ان کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو درست کر لیں۔ اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان کے بعد کوثر اعظم تشریف لائیں، عبد المانع تیار ہیں۔ حامدا ومصليا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ جنہیں فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ سرزی وقار حضرات حکم صاحبان اور سامعین بزم، آج کی اس بزم خطابت میں میرا موضوع علامہ اقبال کا وہ شعر: اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو والا۔ حضرات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آج اسلامی مدارس ملت اسلامیہ کی آبرو اور ملت مسلمہ کے دل کی دھڑکن ہے، جہاں ملک میں دوستی کی تعلیم دی جاتی ہے، امن پسندی کا درس دیا جاتا ہے، ملک و ملت کے تحفظ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہی وہ مدارس ہیں جہاں سے انگریزوں کے خلاف 1942 میں ہندوستان چھوڑو کی تحریک شروع ہوئی اور باشندگان وطن کو سکون و راحت کی سانس نصیب ہوئی۔ حضرات، آزادی ہند کی پوری تاریخ مدارس اسلامیہ کے قائدانہ کردار سے لالازار ہیں۔ یہی وہ مدارس ہیں جہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوئی۔ ان مدارس کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب باطل طاقت حق سے آزما ہوئے، مادیت، الحاد اور قوم پرستی نے نبوت محمدی سے آنکھیں ملانے کی کوشش کی، تو ان کا مقابلہ انہی مدارس کے بوریانش علماء نے کیا، جو گفتار دل برانہ اور کردار قاہرانہ کے زیور سے آراستہ تھے، جن کی نگاہوں سے دل سینوں میں کانپ جاتے تھے، جن کے کارناموں سے آج بھی تاریخ کے اوراق روشن ہے۔ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان، کہ ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ حضرات، لیکن آج انہی مدارس و مکاتب کو بنیاد پرستی اور ملکی دشمنی کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ آج انہی مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج اسلامی مدارس کو قومی و ملی سالمیت کے لیے خطرہ تصور کیا جا رہا ہے، ورنہ یہی وہ مدارس ہے جس نے باہمی یکجہتی اور ہم آہنگی کے فروغ میں اپنی خدمات اور کارناموں کے گہرے نقوش ثبت کیے ہیں۔ حضرات، یہ ہندوستان جہاں کفر و شرک سے آلودہ فضائیں ہیں، جہاں غیر اسلامی تہذیب کی گھنگور گھٹائیں ہیں، جہاں فرزندان توحید کو کالجوں اور اسکولوں میں
میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں علامہ اقبال کی زبان میں کہ سبق پھر پڑھو صداقت کا عدالت کا شجاعت کا، سبق پھر پڑھو صداقت کا عدالت کا شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد عبد المانع تشریف لائے، شمیم اختر تیار ہیں۔ حمدا مصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ صدر علی وقار حکم صاحبان اور رواقب الحسن کے پھولوں، موجودہ متعفن زدہ اور عداوتوں سے لرزہ خیز دور میں مسلمانوں اور بالخصوص مدارس اسلامیہ کے جو حالات ہیں وہ ہم سے عیاں اور بیاں ہیں۔ برادران گرامی، آج مصیبت یہ ہے کہ ہم محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ملت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا المیہ ہے اور مسلمان قوم کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں میرے دوستو؟ تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیمی پسماندگی اور قرآن و حدیث سے دوری، مدارس اسلامیہ کی ناقدری ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے تنزل و انحطاط کی وجہ سے ملک ہند ہلاکت کی کھائی میں سسکیاں لے رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، مصر و شام امریکہ کی جھولی میں آنکھ مچولی کھیل رہا ہے اور بابری مسجد کی زمین چیخ رہی ہے اور مدارس اسلامیہ جو امن و شانتی کا علمبردار ہے انہیں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جبکہ مدارس اسلامیہ حفاظت دین اور مدارس اسلامیہ حفاظت دین کے قلعے ہیں، یہاں آدم گری اور مردم سازی کے کام کیے جاتے ہیں، یہاں سے دین کے سپاہی تیار کیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اس ملک میں جب جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی تو فتویٰ دینے والا کون تھا؟ کیا اس ملک میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ فتویٰ کون دے رہا تھا؟ اور انگریزوں نے کیا پلاننگ بنا رکھا تھا کہ اگر ہمیں اس ملک میں جمع رہنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد شمیم اختر آئے اور نوشاد عالم تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، صدق الله العظيم۔ صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور حاضرین بزم، آج کی سالانہ مسابقاتی بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان علامہ اقبال کا ولافانی شعر ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ حاضرین مجلس، جب ہم ملک کے احوال و کوائف کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات تشت ازبام ہو جاتی ہے کہ وقت کے فرعونوں نے ملک میں مسلمانوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ چہر جانب سے ان پر ظلم و ستم، جبر و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ ان کی شناخت کو مٹانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ گورکشا کے نام پر ان کو موب لنچنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بے اعتدالی اور ناانصافی کی فضا قائم کی جا رہی ہے۔ مدارس اسلامیہ پر طرح طرح کے الزامات تھوپے جا رہے ہیں۔ اسلامی قلعوں کو منہدم کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان بنیادوں کو ڈھا دیا جائے جہاں سے مسلمانوں کے رہنما علماء ربانیین پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صرف ملک ہندوستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اکثر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اسلام ہے خطرے میں، دنیا کو یہ دھوکہ ہے۔
اسلام ہے خطرے میں، دنیا کو یہ دھوکہ ہے، اسلام تو خطروں کی آغوش میں پلتا ہے، باطل کی ہوا پا کر بڑھ جاتی ہے لو اس کی، یہ ایسا دیا ہے طوفان میں بھی جلتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، جب جب روئے زمین پر کفر و شرک کا طوفان بپا کیا گیا، بدعقیدگی، اوہام پرستی، بد اخلاقی اور عصمت دری پھیلائی گئی، قمار بازی، شراب نوشی، نفع اندوزی اور منافع ستانی کو شعار بنایا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا، تو جس جماعت نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور فرعونیت و لادینیت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، وہ در حقیقت مدارس اسلامیہ سے اٹھنے والی جماعت تھی، جن کے عزم و استقامت، ایمان و یقین کے سامنے حکومت وقت کو جھکنا پڑا، جنہوں نے سینوں میں حوصلے اور حوصلوں میں بلندی پیدا کی، اور وہ طوفان تند و تیز اور موجیں تند جولا اٹھی کہ نہنگوں کے نشے من تہو بالا ہو کر رہ گئے، وہ کاخ استبداد اور قیصر ظلم و ستم کے در و دیوار دہل کر رہ گئے، اور شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد نوشاد عالم تشریف لائے محمد حسان تیار۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور معزز سامعین کرام، آج کی اس بزم تقابلی میں میری تقریر کا عنوان ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ محترم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح دینی مدرسے کے بارے میں میرا نقطۂ نظر بہت سے بھائیوں سے اور ان پڑھے لکھے دوستوں سے مختلف ہے جو مدرسوں سے واقفیت کا دعویٰ رکھتے ہیں یا اس سے تعلقات رکھتے ہیں۔ میں مدرسے کو پڑھنے، پڑھانے اور پڑھا لکھا انسان بنانے کا کارخانہ نہیں کہتا، میں مدرسے کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس سطح پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مدرسہ اسی طریقے سے پڑھنا لکھنا سکھانے، یا یوں کہنا چاہیے کہ پڑھنے لکھنے کا ہنر سکھانے کا مرکز ہے جیسے کہ دوسرے اسکول اور کالج ہیں۔ اگر کوئی مدرسے کو صرف اتنا حق دینے اور مدرسے کو صرف اتنا ماننے کو تیار ہے کہ جیسے پڑھنے لکھنے کا ہنر سکھانے کے لیے بہت سے کارخانے ہیں، بہت سے مرکز ہیں، کوئی اسکول کہلاتے ہیں، کوئی کالج کہلاتے ہیں، ان کے مختلف معیار اور مختلف سطح ہیں، اسی طریقے سے مدرسہ بھی عربی زبان یا عربی علوم و فنون، فقہ اور دینیات، تفسیر و حدیث سکھانے کے لیے ایک مرکز، تفسیر سکھانے کا ایک مرکز یا کارخانہ ہے۔ میں مدرسے کو نائبین رسول اور خلافت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض انجام دینے والے اور انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینے والے، تحفظ و بقا کا راستہ دکھانے والے افراد پیدا کرنے والوں کا ایک مرکز سمجھتا ہوں۔ میں مدرسے کو آدمگری اور مردم سازی کا کارخانہ سمجھتا ہوں، میں مدرسے کو آدمگری اور مردم سازی کا کارخانہ سمجھتا ہوں۔ جس طرح فیکٹریاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، کوئی گن فیکٹری ہوتی ہے، کوئی شوگر فیکٹری ہوتی ہے، میرے عزیز ساتھیوں، مدرسہ وہ پاور ہاؤس اور بجلی گھر ہے جہاں سے پوری انسانیت کو ایمان کی روشنی اور عقیدے کا نور حاصل ہوتا ہے، جہاں راہ دی کے راہی اور اللہ کے سپاہی تیار ہوتے ہیں جو کفر و شرک، ضلالت و گمراہی کے دبی سے پردوں کو چاک کرتے ہیں، سے سختی اور دم توڑ دی انسانیت کی مسیحائی کرتے ہیں۔ جب کوئی طاقت حق کے مقابلے میں اٹھتی ہے تو اس کو دندان شکن جواب دے کر حق و باطل اور توحید و شرک کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں۔ میں اسی طرح باتوں پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد حسان تشریف لائیں، نذیر احمد تیار ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدر عالی وقار، حکم صاحبان اور ہم نشینان بزم، آج کی اس محفل میں میری گفتگو کا عنوان ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات، مدارس اسلامیہ دین کے وہ قلعے ہیں جہاں انسانیت ڈھلتی ہے، آدمیت پروان چڑھتی ہے۔ یہ مردم سازی کے سب سے بڑے کارخانے ہیں جہاں اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے، کردار کو سنوارا جاتا ہے، ذہن و دماغ کی آبیاری کی جاتی ہے، فکر و نظر کی تشکیل کی جاتی ہے، جہاں نسل انسانی کو تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، جہاں باطل سے زور آزمائی کا ہنر سکھایا جاتا ہے، جہاں ظلم و ستم اور جبر و تشدد کے خلاف انصاف کی صدا لگائی جاتی ہے، جہاں سے اٹھنے والی تیز و تند آندھیاں باطل کے نشیمن کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دیتی ہیں، اور کفر کے ایوانوں میں ایسا زلزلہ طاری ہوتا ہے کہ کلیجے منہ کو آنے لگتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات، جو لوگ آج مدارس کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں اور دین کے قلعوں کو نیست و نابود کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدارس کی جماعت نے وہ کارنامے انجام دیے کہ تاریخ ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ مدارس کے ہی فارغین تھے جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور آخرکار ان کو یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ جب اس ملک میں اسلامی تشخص کو نشانہ بنایا گیا اور اسلامی شریعت پر حملے کیے گئے تو مدارس کے فضلاء نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور دشمن کی سازش کو ناکام کر دیا۔ مدارس کے اندلیبوں، آج ملت اسلامیہ کے وجود پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کے دین و عقیدے کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ کہیں ارتداد کا فتنہ ہے تو کہیں شریعت پر حملہ ہے، کہیں اسلامی تہذیب پر یلغار ہے۔ ان حالات میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ علم و عمل کے ہتھیار سے خود کو مسلح کرو، اپنے سینوں میں ایمان و یقین کی شمع روشن کرو، اپنے افکار میں بلندی پیدا کرو، اپنی نظر میں وسعت پیدا کرو، اپنے مطالعے میں تنوع پیدا کرو اور اقبال کے شعر کی تصویر بن جاؤ۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد نذیر احمد تشریف لائیں، فیضان احمد تیار ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ صدر محفل حضرات حکم، آج کے اس پروقار محفل میں میری خطابت کا موضوع علامہ اقبال کے یہ شعر ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ سامعین پروقار، ہر دور میں دشمنان اسلام کی مسلمانوں پر یلغار، مسلم عورتوں اور بنت حوا کی عزت و ناموس پر بدزبانی، اسلامی قلعوں کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دے کر ان کی بنیادوں کو زمیندوز کرنا اور ہجومی تشدد، یہ صرف ہندوستانی کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک عالمگیر اور آفاقی مسئلہ ہے۔ سامعین قدر، انہی مسائل اور جرائم کے سدباب کے لیے آج سے 1450 سال قبل اصحاب صفہ کے نام سے اسلامی قلعے کی بنیاد ڈالی گئی، جن کا مقصد یہ تھا کہ ان مسائل اور جرائم کا سدباب کیا جا سکے اور ان میں ایسے مقتدائے امت پیدا ہو جو ہر دور میں اسلام، خارج اسلام سے آنے والی ہوائیوں اور ہوا اور ہر مضرت و قباحت کا دفاعی سسٹم بن کر رول ادا کر سکے۔ چنانچہ اصحاب صفہ کا دنیا میں آوازہ ہوا، علم کے پرستاروں نے، علم کے شہ سواروں نے طرز صفہ کو دنیا میں عام کیا اور جس کے نتیجے میں اس کی شاخے در شاخے وجود میں آتی چلی گئی اور ہر دور میں باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے مقتدائے امت وجود میں آتے چلے گئے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ 1187 میں بیت المقدس کی حصول یابی کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے
مسیحیوں کے اور صلیبیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ نور الدین زنگی اسی کارخانے کے تیار کردہ تھے جنہوں نے مسیحی دنیا کے پردہ فاش کر کے ان کو آخری انجام تک پہنچایا تھا۔ اسی تربیت یافتہ کے اسیر ثانی مراد ثانی کے لخت جگر ثانی محمد فاتح اسی تربیت گاہ کے اسیر تھے جنہوں نے مسیحی دنیا کے آخری سلطنت بازنطینی سلطنت کو زمین دوز کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ ہری ہر شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کے تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ وآخر دعوانا فیضان اکمل تشریف لائیں، سمیع الزمان تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا موضوع علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ محترم حضرات، یہ دینی مدارس جو آپ کے سامنے ہیں دراصل یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہ در حقیقت دار ارقم اور صفہ کی وہ شاخیں ہیں جن کے اصل بانی شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ در حقیقت یہ مدارس راہ جنت ہیں، یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں علم نبوت کی شعاؤں کو جگمگایا جاتا ہے، یہاں باطل کی اور یہاں کفر و شرک کی تاریکیوں کا سد باب کیا جاتا ہے، یہاں باطل کے امنڈتے سیلاب کو روکا جاتا ہے۔ حضرات، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ ان مراکز علم کے بطن سے سینکڑوں ایسی ہستیوں نے جنم لیا جن کے دل اسلام کی عظمت سے معمور تھے، جن کی زندگیاں اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھیں اور جن کی ساری عمریں امت کی رہبری و رہنمائی میں مصروف تھی۔ حضرات، میں کہوں گا کہ یہی وہ مدارس ہیں جہاں سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہی وہ مدارس ہیں جہاں تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا درس دیا جاتا ہے، اور یہی وہ مدارس ہیں جہاں سے پوری انسانیت کے لیے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اور یہی وہ مدارس ہیں جس کے بارے میں علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدمگیری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات، لیکن آج مغربی تہذیب کی گھنگور گھٹائیں پوری دنیا پر چھا رہی ہیں اور آج اسلامی شعائر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے، اس لیے آج دنیا انہیں علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا علی میاں جیسے لوگوں کی منتظر ہے، اور یہ بڑے بڑے علماء صرف اور صرف مدارس ہی سے جنم لے سکتے ہیں، اور کیونکہ مدارس ہی کے ذریعے اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول اللہ کے پرچم کو لہرایا جا سکتا ہے۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سمیع الزمان تشریف لائیں، مہتاب عالم تیار ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ حضرات، آج کے اس سالانہ بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے اسی دریا سے اٹھتی ہیں وہ موجیں تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہیں وہ موجیں تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات، موجودہ دور میں ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی جو حالت و کیفیت ہے وہ ہم سب پر عیاں ہے۔ چہر جانب سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی ماؤں اور بہنوں کی عزت و عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ دن بدن مدارس اسلامیہ پر طرح طرح کے الزامات تھوپے جا رہے ہیں،
ٹرینوں میں سفر کرنے والے مدارس اسلامیہ کے طلباء پر شدت پسندوں کی جانب سے یلغار کی جا رہی ہے، تو کبھی گورکشا کے نام پر بے قصور مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ یہ صرف ملک ہندوستان ہی کا ایشوز نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو، تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان برپا کیا گیا، مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، والکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا، اسلامی قلعوں کو منہدم کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، تو جس جماعت نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ظلم و ستم اور جبر و تشدد کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، وہ در حقیقت مدارس اسلامیہ سے اٹھنے والی جماعت تھی، جس کا آخری سرا صفحہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، جنہوں نے سینوں میں حوصلے اور حوصلوں میں بلندی پیدا کی اور عروق مردہ مومن میں خون زندگی دوڑایا، جس کے نتیجے میں وہ طوفان تند و تیز اور موج تند جولا اٹھی کہ نہنگوں کے نشے من تہو بالا ہو کر رہ گئے، اور شاید یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ معزز سامعین کرام، موجودہ دور میں جو لوگ بھی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف زہر افسانیاں کر رہے ہیں، اسلام کی مقدس عمارتوں کو مسمار کرنے کا ناپاک خواب دیکھ رہے ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی سوچ و فکر کو درست کر لو، اپنی ناپاک حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ہم مسلمان تو وہ قوم ہے جس کے سامنے انگریز جیسی سپر پاور طاقت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے، جس کے عروج کا سورج کبھی ماند نہیں پڑا، جس کے سامنے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج ہل گئے۔ اگر اسلام کے ماننے والے کسی جگہ پہ کمزور نظر آئے تو دوسری جگہ پہ اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد مہتاب عالم تشریف لائیں، امیر حسن تیار۔ مہتاب عالم کی عالم موجودگی میں امیر حسن آئے، محمد مشرف تیار ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور سامعین بزم، موضوع خطابت ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات گرامی، مدارس اسلامیہ کے نام سے سرزمین ہند بلکہ پوری دنیا میں جو ادارے آج قائم ہیں وہ علوم اسلامیہ دینی تعلیم و تربیت کا مرکز ہونے کی حیثیت سے صفحہ نبوی کی یادگار ہیں، وہ اپنا رشتہ اسی سے جوڑتے ہیں، اور یہ انتخاب قابل فخر بھی ہے اور قابل قدر بھی۔ مدارس اسلامیہ علمی، فکری، ملی وحدت کا عظیم مرکز بھی ہے اور تعمیر انسانیت کی آماج گاہ بھی۔ ہندوستان میں موجودہ عظیم اسلامی درسگاہوں اور اسلامی اداروں کی تاریخ اس کی شاہد عدل ہے کہ یہ مدارس جنہیں ہم دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور مظاہر العلوم کے نام سے جانتے ہیں، یہ محض کتابیں پڑھانے والے اور مدرس و امام بنا کر فارغ کر دینے والے مدارس ہی نہیں، بلکہ ہندوستان کے بدلتے ہوئے حالات میں اسلامی حکمت عملی کا شاندار اور تاریخ ساز مظہر اور تعمیر انسانیت کا مخزن اور منبع ہیں۔ یہ حقیقتاً مسلمانوں کی ٹھوس اور طاقتور تحریکیں، درسگاہیں اور ادارے ہیں جنہوں نے نہایت سنگین حالات میں بھی امت مسلمہ اور عوام الناس کی دینی و ملی خدمت کا انجام دی اور انسانیت کی رہنمائی کی۔ حضرات، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دینی مدرسے کا مقام اور منصب کیا ہے۔ مدرسہ ہی وہ کارخانہ ہے جہاں سے مدرسہ ہی وہ کارخانہ ہے جہاں آدم گیری و مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں سے دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔
جو کفر و شرک، ضلالت و گمراہی کے دبیس پردوں کو چاک کرتے ہیں، سسکتی اور دم توڑتی انسانیت کی مسیحائی کرتے ہیں اور اسے راہ راست پر لگاتے ہیں۔ جب کوئی طاقت حق کے مقابلے میں اٹھتی ہے تو اسے دندان شکن جواب دے کر جواب دے کر حق و باطل اور توحید و شرک کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد مشرف تشریف لائیں۔ محمد خبیب تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ صدر محترم، حکم صاحبان، موضوع خطابت علامہ اقبال کا یہ پیغام آفریں۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ بزم بوالحسن کے جیالو، جب ہم حالت حاضرے کے احوال و کوائف کا ایک طائرانہ مگر حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اس وقت دنیا فتنہ و فساد، جبر و تشدد، ظلم و ستم، بے اعتدالی و نا انصافی کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ ان پرخطر اندوناک حالات میں اگر مسلمانوں کے اندر ایمان راسخ پیدا ہو جائے تو موجودہ شدت پسند تنظیمیں مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ موجودہ دور میں ملک ہندوستان کی بات کریں تو یہاں پر آئے دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دن بہ دن مدارس اسلامیہ پر طرح طرح کے الزامات تھوپے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ملک ہندوستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، مسلمانوں کی قلعوں کو ڈھا دیا جائے جہاں پر مسلمانوں کے رہنما علماء ربانیین پیدا ہوتے ہیں۔ بزم بوالحسن کے شہبازوں، جب بھی روئے زمین پر کفر کا طوفان برپا کیا گیا، ظلم و ستم کی چکی میں مسلمانوں کو پیسا گیا، الکفر ملت واحدۃ کا سما بنایا گیا، اسلامی قلعوں کو منہدم کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئیں، تو جس جماعت نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ظلم و ستم، جبر و تشدد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ در حقیقت مدارس اسلامیہ سے اٹھنے والی جماعت تھی جس کا ایک سرا صفحہ نبوی سے جا ملتا ہے، جہاں پر جنہوں نے حوصلوں میں بلندی اور بلند میں حوصلے پیدا کیے اور عروق مرد مومن میں خون زندگی دوڑایا، جس کے نتیجے میں وہ طوفان تند تیز اور موج تند جالا اٹھی کہ نہنگوں کے نشے من تہو بالا ہو کر رہ گئے، اور ایک طالب حق نے باطل کو للکارتے اور پکارتے ہوئے اللہ اقبال کی زبانی یوں کہا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ اے باطل، اے ظالم، یہ وقت کے جابر و شداد، ان طالبان علوم نبوت کو حقیر سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ کیوں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، اے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، وما علینا الا البلاغ۔ ان کے بعد محمد خبیب تشریف لائیں۔ محمد جنید تیار ہیں۔ حامد مصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر، اسی دریا سے اٹھتی ہے موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ سامعین، مدارس و پاور ہاؤس ہے جہاں سے تعلیمان علوم و نبوت کو شرابی ملتی ہے، جہاں دینی جماعت ڈھلتے ہیں، جہاں پر
قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں پر تأمرون بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر بروں کو اچھا بنایا جاتا ہے۔ سامعین، جب ہم باہر کی طرف نکلتے ہیں، ہماری لباسوں پر، ہماری ٹوپیوں پر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہمارے اوپر ISI کا ایجنٹ کا لیبل لگا کر ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ہمارے علماء پر دہشت گردی کہا جا رہا ہے۔ انہیں نہیں معلوم، ان مٹھوں پر رہنے والوں کو نہیں معلوم، ان گاؤں کا پیشاب پینے والوں کو نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ ہمارے علماء جو جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر سب سے پہلے جو پابانگِ دہل اعلان کیا تھا، میں ہی اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر، میں ہی اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ جانب منزل مگر، ما توفیق الا باللہ۔ ان کے بعد محمد جنید تشریف لائیں، افتخار عالم تیار ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ جناب صدر اور حضرات حکم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس مسابقاتی بزم میں میرا موضوع خطابت ہے علامہ اقبال کا وہ لافانی شعر جس میں انہوں نے امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکابر نے اس ملک میں امن و سلامتی اور تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ دین مدارس کی بنیاد رکھی۔ ہندوستان میں ایمان و یقین کی شمع روشن کرنے کے لیے ملک کے کونے کونے میں دینی مکاتب کا قیام فرمایا۔ اپنے خون جگر سے اس دینی اداروں اور اسلامی رازوں کی آبیاری اور آباشی کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان اکابر کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ملک کے کونے کونے میں آج یہ مدارس اپنے ملک کے کونے کونے میں اس مدارس کے فیض کا دریا روا ہے۔ یہ مدارس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی ضیابار کرنوں سے منور کر رہے ہیں۔ حضرات، اگرچہ بارہا ملک نے انہیں آنکھیں دکھائی، گردش زمانہ نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکی دی، دشمنان اسلام نے ہر موڑ پر مخالفت کی، منکرین توحید نے دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا، مگر ان مدارس کے جاباز سپوتوں نے اپنی دنیا کے ہر چیلنج کو قبول کیا۔ اداروں کے سرفروش جیالوں نے اپنی ایمانی فراست سے باطل کے ہر حربے کو ناکام بنایا، وقت کی تمام طوفانی طاقتوں کا سامنا کیا اور ان اداروں کے خاطر اپنی جانی مالی قربانی پیش کی۔ اپنی جانیں تو گوا دی مگر فکر و تہذیب کے ان گہواروں پر کوئی آنچ نہ آنے دی اور چمن کو بجھنے نہ دیا۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد
افتخار عالم آئے ہیں، سمیع اللہ تیار ہیں۔ افتخار عالم کے عدم موجودگی میں سمیع اللہ تشریف لائیں، محمد احتشام الحق تیار ہیں۔ احتشام الحق طالب احمد تیار ہیں۔ اسلام ہے خطرے میں دنیا کو یہ دھوکہ ہے، اسلام ہے خطرے میں دنیا کو یہ دھوکہ ہے، اسلام تو خطروں کی آگوش میں پلتا ہے، باطل کی ہوا پا کر بڑھ جاتی ہے لو اس کی، باطل کی ہوا پا کر بڑھ جاتی ہے لو اس کی، یہ ایسا دیا ہے جو طوفان میں بھی جلتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدر محترم، حضرات حکم اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انعامی مسابقے میں میرا موضوع خطابت ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ لافانی شعر کہ اسی دریا سے اڑتی ہے وہ موج تند و جولاں بھی، اسی دریا سے اڑتی ہے وہ موج تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حضرات، موجودہ دور میں عالم اسلام کی جو حالت و کیفیت ہے وہ ہم سب پر عیاں ہے۔ پورے عالم میں مسلمانوں کی شناخت مٹانے کی مہم بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ باطل طاقتیں اپنی مادی وسائل کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کہیں گائے کے تحفظ کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں ہجومی تشدد کے ذریعے سے مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، کہیں مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کے نام پر منہدم کیا جا رہا ہے۔ حضرات، یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کی ان بنیادوں کو ڈھا دیا جائے جس میں مسلمانوں کے علماء و صلحاء تیار ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، روئے زمین پر جب بھی کفر کا طوفان برپا کیا گیا، مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، اسلامی قلعوں کو منہدم کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، تو جس جماعت نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ظلم و ستم، جبر و تشدد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، وہ در حقیقت مدارس اسلامیہ سے اٹھنے والی وہ جماعت تھی جن کا نشیمن قصر سلطانی کے بجائے شاہین کا خیال، اسی طرح بلندی، مضبوط ارادے، پختہ یقین و عزائم ہوا کرتے ہیں۔ اسی کی عکاسی علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے اس شعر میں کیا ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے بعد طالب احمد تشریف لائیں اور ابو طلحہ تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ قال الله تعالى في كتابه العزيز يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صدر محترم، حاضرین گرام قدر اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس پر رونق بزم میں میرا موضوع خطابت ہے علامہ اقبال کا یہ لافانی شعر کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حاضرین گرام قدر، موجودہ دور میں ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی جو حالت و کیفیت ہے وہ ہم سب پر عیاں ہے۔ چہار جانب سے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ان کی ماں بہنوں کی عزت و عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے، دن بدن مدارس اسلامیہ پر طرح طرح کے الزامات تھوپے جا رہے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرنے والے مدارس اسلامیہ کے طلباء پر شدت پسندوں کی جانب سے الغار کی جا رہی ہے، تو کبھی گوہدیہ کے نام پر بے قصور مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کی ان بنیادوں کو ڈھا دیا جائے جن میں ان کے رہنما اور رہبر علماء تیار ہوتے ہیں۔ یہ صرف ملک ہندوستان ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ
دنیا کے اکثر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، لیکن میرے دوستو یاد رکھو، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی رب کی زمین میں کفر کا طوفان برپا کیا گیا، مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا، اسلامی قلعوں کو منہدم کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، تو جس جماعت نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ظلم و ستم اور جبر و تشدد کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، وہ در حقیقت مدارس اسلامیہ سے اٹھنے والی جماعت تھی، جس کا آخری سرا صفحہ نبوی سے جا ملتا ہے، جنہوں نے سینوں میں حوصلے اور حوصلوں میں بلندی و جان پیدا کی، پھر بندے مومن میں وہ روح زندگی دہرایا کہ وہ طوفان تند و تیز اور موج تند جولاں اٹھی کہ نہنگوں کے نشے من تہو بالا ہو کر رہ گئے، اور کاخ استبداد اور کثرت ظلم و ستم کے در و دیوار ہل کر رہ گئے، اور شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہاں یقیناً اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ حاضرین گرامی قدر، موجودہ دور میں ملت اسلامیہ، موجودہ دور میں ملک ہندوستان اور مسلمانوں کو اہل اسلام کو مٹانے کی جو ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ناپاک حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم مسلمان تو وہ قوم ہیں کہ جن کے سامنے انگریز جیسے سپر پاور کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے، جس کے عروج کا سورج کبھی ماند نہیں پڑا، جس کے سامنے باطل کے پرخچے اڑ گئے، جس کے سامنے کسر و کسرا کے تخت و تاج ہل گئے۔ اگر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد ابو طلحہ آئے، محمد آصف انصاری تیار ہیں۔ ابو طلحہ کی آگے موجودگی میں محمد آصف انصاری آئے اور عبد الرحمن تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بزم میں میری تقریر کا موضوع ہے علامہ اقبال کا وہ شعر کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ گلشن ابوالحسن کے اندلیموں، ہر دور ہر زمانے میں باطل طاقتوں نے اسلام کے شجر ثمردار پر حملہ کیے، اسلام کے متوالوں کو دھاردار خنجر سے مارنے کی ناپاک سازشیں کی، اسلام کے قلعوں، مدارس و مساجد کو مسمار کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈے کا استعمال کیا، لیکن پھر بھی اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا اور چمکتا رہے گا۔ ذرا اپنے طائر خیال کو ماضی کی طرف پرواز کرنے دیجیے اور تاریخ انسانی کے اوراق کو پلٹیے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا انسانیت پر ضلالت و گمراہی کے کالے بادل منڈا رہے تھے، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، ہر طرف ظلم و بربریت کی ہاہاکار مچی ہوئی تھی، تہذیب و تمدن، اخلاق و اقدار، علم و ادب، شرم و حیا، عزت و احترام کا گلا گھونٹا جا رہا تھا۔ ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں صفحہ نبوی کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم عرب کا پورا نقشہ بدل دیا۔ یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں اور دبے کچلے لوگوں کو مقام و مرتبہ ملا، جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہوا، قانون الہی کا نفاذ ہوا، دل سے دل ملے اور ایک مثالی معاشرہ وجود میں آیا۔ حضرات، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ موجودہ دور شر و فساد، بے حیائی و بدمعاشی کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ تعلیم نسواں کے عنوان سے عورتوں کی عصمت و عفت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تعلیم و تربیت کا پرفریب نعرہ لگا کر بے رحم و بے مروت سماج کی تشکیل دی جا رہی ہے، الغرض پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہے۔ ان کے باطل عقائد اور فاسد افکار و خیالات کے خلاف اسلامی افکار و خیالات کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔
خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آواز بلند سے باطل کے ایوانوں میں کھلبلی مچ جائے گی، جس کی منظر کشی علامہ اقبال نے کیا خوب کی ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا، ان کے خوابوں کا محل ڈھہ کر زمیں بوس ہو جائے گا، چہار دنگ عالم میں اسلام کا پھریرا لہرائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ طبقہ سفلا کے آخری مصاحب عبد الرحمن کو دعوت دینے سے پہلے آپ تمام طلبہ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ بیٹھے اور جانے کا ماحول نہ بنائیں۔ عبد الرحمن ڈائز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان علامہ اقبال کا یہ لازوال شعر ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ محترم حضرات، قومی اور عالمی سطح پر جو تمام طاغوتی طاقتیں برسر پیکار ہیں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، ان کا منشا اور ان کی چاہت صرف یہی ہے کہ دنیا سے کسی طرح اللہ کا نام اور اسلام کا ابدی پیغام اور روح ایمان مٹ جائے اور اسلام کا نام نیست و نابود ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان برپا کیا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا، مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، اسلامی قلعوں کو منہدم کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، تو جس جماعت نے اور جس گروہ نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ در حقیقت مدارس اسلامیہ سے اٹھنے والی جماعت تھی، جس نے سینوں میں حوصلے اور حوصلوں میں بلندی پیدا کی اور مسلمانوں کے لہو کو گرما دیا، جس کے نتیجے میں وہ طوفان تند و تیز اور موج تند جولا اٹھی کہ نہنگوں کے نشے من تہو بالا ہو کر رہ گئے، اور شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کی ان پرآشوب حالات میں مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی اس آیت کو اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اسلام دشمن چاہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے چراغ کو بجھا دے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ پاک ہر آن اپنے نور کو جلا بخشنے والے ہیں۔ مسلمانوں، تم کو یہ علامہ اقبال ایک پیغام دے رہے ہیں، ان کا ایک شعر ہے خطاب بنوجوان اسلام کے عنوان سے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نشینان بزم، آج کے اس مسابقے میں طبقہ علیا کے لیے جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا لافانی شعر اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ڈاکٹر صاحب علیہ الرحمہ کے اس شعر کو اگر مسلمان حرز جا بنا لے اور اس کی حقیقت کو اختیار کر لے تو یہ